جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جرح کے لیے میں نے اگر مطالبہ کیا ہے کہ تفصیل سے ذکر کرو، میرا حق ہے، علماء کا مذہب یہی ہے. اور تعدیل کے لیے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تفصیل ہے، تعدیل مفصل لے کے آؤ، یہ ان کی جہالت پہ دلالت کرتی ہے. اور بولو بھائی. ٹھیک ہے، اب رک جائیں، میری بات سنیں. آپ نے یہ جو بولا ہے نا، یہ تعدیل کے اسباب بیان نہیں ہوتے کہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، یہی بولا ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ اس کی تعدیل کو ثابت کرو. یہ دوسرا سوال ہے. پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کی تعدیل مفصل بیان کرو. تعدیل ثابت کر، پہلے تعدیل اس کی ثابت کر میمون کی. جب اس کی تعدیل ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ تعدیل بہت ساری ہو تو پھر سبب بیان نہیں ہوتے. اس کی ہے ہی وہ تو پلے کھ نہیں. یاری صاحب تن کے اگے لے کے آ رہے ہیں، انج نہیں ہوندا. پہلے تعدیل ثابت کرے پھر مفسر کی طرف آ جائیں. پھر اور یہ جو آپ نے اور قاعدہ بیان کیا کہ ایسا راوی کہ جس کی عدالت مشہور ہو جائے، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جو جس کی عدالت مشہور ہو، جو سکہ ہو، جو امام ہو، عالم ہو، اس پر کوئی دوسرا امام جرح کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا انہیں سکہ کے اوپر کیوں جرح کی ہے. کوئی کتاب بھی دکھاؤ نا. ایسے ہی جس کی تعدیل نہیں ہے اس کی تعدیل ایران اس کی سمجھ گیا. آپ کا سمجھ گیا نا. اس پہ آپ جرح کیا ہے میمون پہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میمون پہ جرح ہے. میمون پہ کون سے جرح ہے؟ یہ امام احمد نے کی ہے. آپ نے خود یہ تہذیب الکمال میں امام مزی نے جو نقل کی ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی حدیث مناکیر ہیں، یہ جرح ہے. آپ تعدیل لاؤ. آپ نے ثابت کیا کہ مناکیر جرح ہے ہی نہیں، آپ نے دکھا دیا. مزید بولو. تعدیل لاؤ. تم لائن پہ رہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں تعدیل لے کے آتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتی تعدیل لے کے آنا کہ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ 2-3 منٹ لگتا ہے، نہیں لگتا ہے ایک کام پہ 2-3 منٹ لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ابھی تم میں کہہ دوں فلانی راوی کا تم لے کے آؤ، او بھائی اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں کتاب نکالنے میں. 2-3 کم از کم 2-3 منٹ لگتے ہیں. اگر تم عاقل آدمی ہو، پاگل نہیں ہو تو اس میں لگتے ہیں. تو آپ تیار جاؤ، لائن پہ تیار جاؤ. ٹھیک ہے نا. جب میں نے کتاب کا نام لیا تھا کہ مسند بازار میں روایت ہے، تو آپ نے بولا تھا جھوٹ بولتے ہو. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے، آپ نکالیں. وہ آپ نے میرے عربی اسپیچ سے نکالا ہوگا نا. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ عربی بولیں، فارسی بولیں، انگلش میں بولیں. ایک حدیث کے اگر کئی ایک طرق ہیں، ایک حدیث کے 3 مختلف طرق ہیں، مختلف اصحاب سے راوی ہے. ابو بریدہ سے روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے. مختلف طرق ہیں. اگر ایک طریق میں اگر جہالت ہو بھی ہو نا، اگر جیسے آپ ادعا کر رہے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں پڑتا، مشکل نہیں پڑتا. میں اس پہ بھی کلام کر سکتا ہوں، میں اس پہ بھی کروں گا. اس ایک کٹا تے کاٹنا تواڈے کول ہی نہیں نکلن لگیا جڑا اوکے ابھی تم ٹھہر جاؤ. میں 2 لائن لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ملا دیں گے. ٹھیک ہے نا. مجھے 4-5 منٹ دے دو، میں دیکھ لیتا ہوں کہ شخص کی کیا ہے، میں نے اس کے مطلب کیا بولا. میں اپنے نوٹس دیکھ لوں گا. اوکے تھینک یو. کیا دیکھ لیں؟ آپ 4-5 منٹ کے بعد فون کریں. نہیں بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. اوکے میں بھاگ نہیں رہا، آپ ٹھہر جائیں. اوکے میں تبھی ایک منٹ. حدیث المختارہ آپ نے روایت پیش کی تھی، اس میں بھی علوان بن داود جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. آپ نے کہا تھا آپ نے نیلی پیلی کتاب دیکھی ہے حدیث المختارہ، آپ نے نہیں دیکھی تھی، وہ تو طبرانی کی سند ہے. آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ طبرانی کا نام لیتے. آپ خلط کر رہے ہیں، مختلف احادیث میں خلط کر رہے ہیں بھائی اس طرح علم بحث اس طرح. آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے مجھے نیلی پیلی کیوں کہا ہے؟ نیلی پیلی کتاب کا کیوں کہا ہے آپ نے؟ اس میں منکر الحدیث ہے علوان بن داود. اس لیے کہا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث نہیں ہے، آپ کہہ رہے تھے کتاب دیکھے بغیر. آپ نے میں نے پوچھا تھا آپ نے کتاب دیکھی ہے، آپ نے نہیں کہا آپ نے دیکھی ہے. تو کتاب دیکھے بغیر آپ کتاب دیکھ کے آئے. آپ نے غلط کیا نواز. آپ نے کیوں نہیں طبرانی کی سند پڑھی؟ آپ نے طبرانی کی سند تھینک یو. آپ نے بھی نہیں دیکھی تھی. کس کی طبرانی کی سند؟ کہاں پر کس بحث میں کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے طبرانی کی سند نہیں پڑھی ہے؟ احادیث المختارہ کتاب جو ہے اس میں سند طبرانی کی تھی. یہ اصل روایت طبرانی کی تھی. کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حدیث ہے جو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے اور آپ نے اس کو بیان کیا. جھوٹ بولا ہے آپ. اس طرح نہیں ہوتا. ابو بکر کے خلاف میں نے کیوں حدیث پڑھی ہے؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے جھوٹ بکا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف. آپ نے میرے سے ابھی بدتمیزی کیا. آپ نے میرے سے بدتمیزی کیا. ابھی معافی مانگو فوراً معافی مانگو. میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کیا. آپ پہلے معافی مانگو. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگایا ہے. اوکے میں نے نہیں مانگتا. میں نے جو ابو بکر کے خلاف نقل کیا ہے میں نے آپ کے کتب سے نقل کیا. بس ختم بات. مولوی صاحب آپ جھوٹے آدمی ہیں. آپ یہاں پہ گالی دینے کے لیے آئے. میں نہیں چاہتا کہ گالی کروں. آپ کو غصہ ہے
آپ جلے ہوئے آدمی ہیں، آپ کو غصہ ہے، آپ میں بغض ہے، آپ جلے ہوئے آدمی، آپ جل رہے ہیں، آپ کی بے عزتی ہوگی پہلے نشستوں میں. وہ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے کال کیا تھا اس کے متعلق، ابو بکر میں شرک ہے اس کے متعلق، وہ آپ کے بخاری نے نقل کیا ہے، وہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ آپ کے کتاب المفرد میں طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، کئی طرق سے نقل کیا ہے، اور اس نے بھی نقل کیا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور مختارہ میں مقدسی نے بھی نقل کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بک رہا ہوں، تو سب نے دیکھا کہ آپ نے مجھے گالی دی. عزیزو یہاں پہ یاد رکھو، جو بھی یہاں پہ گالی دے گا بے احترامی کرے گا، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پیار سے محبت سے بات کریں. جو شخص غصے میں ہے وہ پلیز وہ یہاں پہ کال نہ کرے. جو شخص یہاں پہ آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، مجھے گالی دینا چاہتا ہے، وہ اپنا غصہ اتار دے، کیونکہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ 10,000 لوگ مزید جو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بعد میں دیکھیں گے اس کو، یعنی 10,000 لوگ یہاں اس پروگرام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہاں پہ کوئی کیونکہ آپ مجھے گالی دیں گے تو جس طرح آپ کی گفتگو کا انداز ہوگا، ہو سکتا ہے میرے گفتگو کا انداز بھی بدل جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گفتگو کا انداز بدل جائے. جب تک آپ یہاں پر منیر صاحب، جب تک آپ یہاں پہ تمیز سے بات کریں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سوال کریں کہ فلانی راوی کی تعدیل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے، اگر ہے تو میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ادھر آ کے ہمیں گالی دے دیں. پلیز. تھینک یو سر. میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف سر یہ جرح ہے کہ وہ منکر الحدیث ان کو کہا گیا ہے. اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر ان کے متعلق یہ ہے منکر الحدیث. اگر آپ فرض کرتے ہیں ایسا شخص ہے جو اس کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے، منکر الحدیث تو ہم نے ثابت کیا وہ جرح ہے ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی توثیق بھی نہیں ہے. ایسے افراد بہت ہیں آپ کو ملیں گے، تو ان کے حدیث کا کیا حالت ہوگا؟ دیکھیں، ایسا شخص ہوتا ہے مستور ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، یعنی اس کی حالت ہم نہیں جانتے، اور یہ مجہول ہونا یہ خود بذات خود کوئی جرح نہیں ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے بذات خود. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ اچھا آدمی ہو، سچا آدمی ثقہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. تو یہ ہماری علم محدود ہے، نہ کہ وہ شخص اس کے ذات میں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی ایسی عیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو رفع کرنے کے لیے کیا طرق ہیں میرے عزیزوں؟ اس کے رفع کرنے کے کئی طرق ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اس سے ثقات نے روایت کی ہے، مجہول سے اگر کسی ثقہ نے روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بعض اصول علماء کے. یہ کتاب الجرح والتعدیل ہے ابن ابی حاتم الرازی کی، بہت مشہور معروف کتاب ہے، اصلی کتب میں سے جرح و تعدیل میں. ابن ابی حاتم الرازی اپنے والد سے، یہ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 36 میں اپنے والد سے پوچھتے ہیں، بھلے سألت ابی عن روایت الثقات عن رجل غیر ثقة مما یقوی. اگر ثقات ایک ایسے شخص سے نقل کریں جس کی کوئی توثیق نہیں ہے، اس حدیث کو ہم کیسے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ کان اذا کان معروفا بالضعف لم تقوه روایته عنه. کہا ابو حاتم رازی نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اس کو جانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے فی نفسی، ثقات اس سے حدیث نقل کرتے ہیں تو یہ اس کی توثیق نہیں ہوتی. ثقہ اس سے حدیث نقل کریں اس سے توثیق نہیں ہوتی. وَإِذَا كَانَ مَجْهُولًا نَفَعَهُ رِوَایَةُ الثِّقَةِ عَنْهُ. لیکن اگر وہ مجہول ہے، ایک شخص مجہول ہے، جیسے ابھی ان کے متعلق کہہ رہے تھے کہ میمون ابن عبداللہ مجہول ہے، اس کے متعلق کوئی توثیق نہیں ہے، تو یہ ابو حاتم رازی فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی ثقہ نقل کر رہا، اور یہ خود فرما رہے ہیں کہ ان سے عوف ابن ابی جمیلہ ان سے روایت نقل کر رہے ہیں جو رجال بخاری مسلم میں سے ہیں، اور وہ بالاجماع ثقہ ہیں. تو ابو حاتم رازی فرما رہے ہیں کہ اگر مجہول سے ثقہ نقل کرے تو یہ اس کی تقویت کی سبب ہے. سألت ابا زرع عن روایت الثقات عن رجل ما يقوي فيه مما يقوى حدیثه. اگر ثقات ایک شخص سے حدیث نقل کریں جس کو ہم نہیں جانتے، یا اس کے حدیث کی تقویت کے باعث ہے، اس نے کہا اے لعمری، اس نے کہا جی ہاں میری جان کی قسم، میری اپنی حیات کی قسم، یہ اس کی تقویت کی حدیث ہے، سبب ہے. یہ ایک قاعدہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک قاعدہ کہ یہ حدیث فی نفسی اس کی تقویت ہو جاتی ہے اگر اس میں ایک شخص ہے کہ وہ مجہول ہے، اس کے خلاف کوئی تضعیف نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، مجہول ہے، تو اس کی تقویت بن جاتی ہے. پھر عزیزو، یہ جو حدیث ہے فرار ابو بکر کی، عمر کی خیبر کی جنگ سے، بقیہ جنگوں سے بھی ان کے فرار ثابت ہیں، وہ بھی شواہد ہیں اسی بات کے کہ یہ فرار کرنے والے لوگوں میں تھے. خیبر سے جو ہیں وہ کئی طرق سے ہیں،
ایک طریق سے تو نہیں ہے، کئی طرق سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان میں سے ایک طریق میں اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک راوی کے متعلق توثیق نہیں ہے، تضعیف بھی نہیں ہے، توثیق بھی نہیں ہے، اس کی توثیق بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا، کس راستے سے کرتے؟ اس سے ثقہ نے اس سے روایت کی ہے، ثقہ نے اس سے روایت کی. مثلا شرح علل الترمذی جزء اول چھاپ دار الملاح میں، اس میں یہاں پہ فرماتے ہیں المجھول وقولهم غیر مشہور. یحییٰ بن معین نے کہا، قلت لیحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے میں نے کہا، متى يكون الرجل معروفا اذا روى عنه كم. بھلے اگر ہم کسی شخص کو نہیں جانتے، کتنے لوگ اس سے حدیث نقل کریں کہ وہ اس سے اس کی توثیق ہو جائے. قال اذا روى عن الرجل مثل ابن سیرین والشعبی وهؤلاء اهل العلم فهو غیر مجهول. فرمایا کہ اگر ایک شخص مجہول ہے لیکن شعبی جیسا شخص اس سے حدیث نقل کرتا ہے، ابن سیرین جیسا شخص اس سے حدیث نقل کرتا ہے، تو وہ مجہول نہیں ہے. ان کی حدیث سے نقل کرنے سے ہی اس کی توثیق ثابت ہو جاتی. تو ایک ایسا شخص ہے ہمارے پاس، میمون ابن عبداللہ ہے، فرض کریں کہ اس کی کوئی توثیق نہیں ہے، تضعیف بھی نہیں ہے، توثیق بھی نہیں ہے، تو کیونکہ رجال بخاری مسلم نے اس سے حدیث نقل کی ہے، یہ اس کی حدیث سے کم از کم تقویت ملتی ہے اس کو. پھر یہی حدیث دوسرے طرق سے مروی ہیں جو صحیح ہیں، دوسرے طرق سے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الجامع لشعب الایمان لابی بکر البیہقی، ابو بکر بیہقی کے شعب ایمان، چاپ مکتبۃ الرشد، جزء خامس، چھپی ہے سنہ 2003 میں. یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتا ہے، من وسع علی اہلی یوم عاشوراء وسع علی اہلی طول سنتہ. جو شخص اپنا خرچہ بڑھا دے، اپنے اہل خانہ پر پیسے خرچ کرے، اچھا کھانا خرید لے، اچھا کپڑے خرید لے، روز عاشوراء، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال میں برکت دے دیتا ہے. ایک حدیث نقل کرتا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث نقل کرتا ہے اسی بات پر، یہ بھی حدیث اس کی سند ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیث بھی جو ہے اس کی بھی سند ضعیف، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ حدیث نقل کرتا ہے، 3-4 حدیث نقل کرتا ہے، سب ضعیف. اس کے بعد هذه الاسانید وان كانت ضعيفه فاذ هي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوه. ابو بکر بیہقی کہتے ہیں یہ سب حدیث ضعیف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2-3-4 حدیث سب ضعیف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرق سے ہیں، تو کثرت طرق سے ہم اس کی تقویت کرتے ہیں، کثرت طرق سے تقویت کرتے ہیں. پھر مثلا اسی جامع شعب الایمان میں جزء السابع، چھاپ مکتبۃ الرشد میں، ایک حدیث نقل کرتا ہے 5084، یہ حدیث نقل کرتا ہے یہ ضعیف طریقے سے، ضعیف. پھر دوسرا حدیث نقل کرتا ہے ضعیف، پھر تیسرا حدیث نقل کرتا ہے سب ضعیف. هذا اسناد و اسناد ما قبلی غیر قوی، یہ تینوں سند ضعیف ہیں، تینوں سند ضعیف ہیں. اذا ضم بعضه الى بعض اخذ قوه، لیکن ہم جب ان کو ساتھ ملاتے ہیں تو قوی بن جاتے ہیں. لیکن جو حدیث فرار ابو بکر عمر جو ہیں وہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں. جو ابن عباس کی سند ہے، جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سند ہیں، وہ صحیح ہیں. اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک دوسرا شاہد ہے، اور بزاز کی سند وہ بھی صحیح ہے ابن عباس سے، بریدہ اسلمی والی سند میں، اس میں اگر میمون ابن عبداللہ ہے، اس کی ہم نے جواب دے دیا کہ اس کی فی نفس ہی ہم توثیق ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد کثرت طرق سے، ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ ایک حدیث ہے، یہ ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، الجزء الثالث، چاپ عالم الکتب. یہاں پر ایک حدیث لے کے آتا ہے صفحہ نمبر 252 میں، انا عائشہ لیس فی الدین زکاہ، لیس فی الدین زکاہ، قرضے میں زکات نہیں ہے، حدیث نمبر 784. کہہ رہا ہے کہ هذا سند ضعیف، سند ضعیف ہے اس کی. پھر اس کو دوسری طریق سے لے آتا ہے، عبداللہ ابن المعمل سے لے کے آتا ہے، عبداللہ ابن معمل کی طریق سے نقل کرتا ہے اسی حدیث کو. بھلے قلت و عبداللہ ابن معمل ضعیف ایضا، یہ بھی ضعیف ہے، 2 سند ہیں دونوں ضعیف، 2 سند ہیں دونوں ضعیف. ولكنه يتقوى بالطريق الاولى فهو حسن ان شاء الله. کہتے ہیں ہم کیونکہ 2 سند ہیں دونوں ضعیف ہیں، لیکن وہ اس سے تقویت ملتی ہے، اس کو کثرت طرق سے اس کو تقویت ملتی ہے، حسن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک حدیث جو ہے صحیح طریق سے وارد ہوئی، حفاظ نے تعصب کے باوجود اس کی تصحیح کیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں،
ملاحظہ فرمائیے المستدرک للحاکم النیشابوری جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر جزء ثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 258 میں حدیث نمبر 4393. یہ سند مختلف ہے، اگلے جتنے آسانی دکھائے ان سے مختلف ہے. اس کے متعلق کہا ہذا صحیح حدیث صحیح الاسناد. 4393 ذہبی جتنا متعصب ہے اس نے بھی کہا صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ بھلے یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، علی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن ابی لیلی سے کہا کیا تم خیبر میں نہیں تھے؟ اس نے کہا جی ہاں میں خیبر میں تھا. فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو لشکر کے ساتھ خیبر بھیجا اور وہ بھاگ کے واپس آیا. یہ حدیث سند مختلف ہے. یہ فی نفسی سند صحیح ہے، اس کی سند ٹھیک ہے نا، الفاظ بھی مختلف ہیں. بھئی وہ جو ہے بزار والی سند میں، اس کے سند میں اگر ایک آدمی پہ توثیق نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ شاہد کے طور پر ہے. یہ تو فی نفسی صحیح ہے. 4395 میں عن علی علیہ السلام سار النبی الى خیبر صلی اللہ علیہ وآلہ فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم وقصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو بھیجا لشکر کے ساتھ خیبر کو، اور وہ بھاگ کے واپس آیا جنگ کے بغیر، بہت جلد ہی واپس آیا. فلم يلبثوا بہت ہی کم عرصے میں واپس آیا. صحابہ نے سب اس کو گالی دی کہ بزدل ہے، اور وہ صحابہ کو گالی دے رہا تھا کہ یہ بزدل ہے. ہذا صحیح الاسناد ہے ٹھیک ہے نا. 4395 ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں کہا کہ صحیح ہے. ذہبی حالانکہ اتنا کٹر ناصبی ہے تو ٹھیک ہے نا. یہ سب مختلف اسانید ہیں. ارواء الغلیل میں 2 ضعیف سند لے کے آتا ہے، دو ضعیف سند لے کے آتا ہے. کون؟ البانی. یہ پہلا بھی سند ضعیف، دوسرا بھی سند ضعیف، کہتا ہے ان دونوں کو ملا کے انشاءاللہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث فی نفس ہی صحیح ہے، کئی طرق سے ہیں، کئی ایک طرق سے ہیں ٹھیک ہے نا. حفاظ نے بھی اس کی تصحیح کیا. اس کے بعد بھلے اگر ایک سند میں ایک آدمی مجہول ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی مجہولیت بھی ہم رفع کرتے ہیں. کس سے؟ اس لیے کہ ثقات نے اسے حدیث نقل کیا. اوکے، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ